السلام علیکم۔ ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگا، بولا جب اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں تو اب وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں کسی نسبت کو بھی نہیں مانتا، بس قرآن پڑھو اور خود ہی عمل کر لو۔ میں نے پوچھا، قرآن میں یہ آیت بھی ہے، اے ایمان والو میری طرف وسیلہ تلاش کرو؟ اور اللہ پاک نے انبیاء اور اپنے درمیان جبرائیل امین کو کیوں رکھا اور عام لوگوں اور اپنے درمیان انبیاء کو کیوں وسیلہ رکھا؟ وہ تو قادر مطلق ہے، سب انسانوں کو ڈائریکٹ وحی فرما دیتا یا سب کے لیے ایک ایک کتاب اتار کر عمل کرنے کا حکم دے دیتا، مگر اس نے درمیان میں وسیلہ رکھا۔ اب رہی بات نسبت کی تو صحابہ کہف کے کتے کا نام ان کی نسبت کی وجہ سے قرآن میں ہے، ہدہد کا ذکر سلیمان علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے قرآن میں ہے، ایک معمولی خاک نشین لنگڑی چیونٹی کا ذکر جس نے لشکر سلیمان کی آمد کی خبر دی اور سلیمان علیہ السلام نے 6 میل دور سے اس کی بات سن کر تبسم فرمایا۔ میں نے عرض کی، کعبے کے غلاف کو کیوں چومتے ہو، ہاتھ لگاتے ہو، لپٹتے ہو؟ قرآن کا غلاف، قرآن کی جلد تو قرآن نہیں ہے، اس کی بھی تعظیم و توقیر کرتے ہو۔ حجر اسود کو بوسہ کیوں دیتے ہو؟ آب و گل سے بنے کعبہ کا طواف اور نماز کی سمت سب نسبت ہی کی تو باتیں ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا، تو پتھروں میں سے ایک پتھر ہی ہے، میں اس لیے تجھے چوم رہا ہوں کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے چوما۔ میں نے کہا، مضبوط کشتی کے بغیر سمندر عبور کر سکتے ہو؟ میں نے کہا، یہ بھی سنا ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے، وہ برباد کر دے گا تم کو۔ خیر وہ میری بات مان گیا اور دوسرے دن ایک مرد کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر نجات پا گیا۔ مجھے کہنے لگا، تم مجھے اتنی دیر سے کیوں ملے ہو؟ میں نے اپنی 50 سالہ زندگی ضائع کر دی۔ میں نے کہا، میں تمہیں بہت جلد ملا ہوں کیونکہ موت سے پہلے تو توبہ بھی قبول ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔